ہم نے ایمان کے لیے کچھ قربان نہیں کیا ہے. ایمان مانتی بدی کا اندازہ لگانا ہو تو کوئی حضرت سمیہ سے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ کو برہنہ کر دیا گیا, ننگا کر دیا گیا. میری پیاری ماں اور بہنوں, ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کی اذیت کیا ہوگی, اس سے بڑھ کی تکلیف کیا ہوگی, ایک ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر. سمیہ نے اذیت بھی گوارا کر, سمیہ نے تکلیف بھی گوارا کری. اپنے جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا گیا, اس کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے. سمیہ نے یہ تکلیف بھی گوارا کر لی. سمیہ نے اپنی جان دے دی. سمیہ شہید ہو گئی. اسلام کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون حضرت سمیہ بنت خیاط. سمیہ نے یہ اپنی جان کو دے دی, اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف کو اٹھا لی, مگر ایمان سے کمپرومائز کیا. آئے افسوس, آج ہماری قوم کی بیٹیوں نے ایمان کو اتنا حقیر بنا دیا, اتنا سستا بنا دیا کہ آج کسی غیر مسلم سے محبت کے نام پر اور عشق کے نام پر آج ہزاروں لڑکیاں ہیں جنہوں نے ایمان کا سودا کر دیا, ایمان سے سمجھوتا کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, ایمان دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے, اور اگر ایمان کے بغیر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس کی پوری نیکی اللہ تعالیٰ کو ہوگی. شرک کر کے اگر انسان گیا اس کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ مائدہ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا. 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہمارے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے, اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے, ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی, ان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کی جاتی. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی, آپ کو بھی اب یہ حکم دے رہے ہیں, آپ کو بھی یہ بتا رہے ہیں, اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں. مکہ کے کافر کیا کرتے تھے؟ حاجیوں کو ستو کھلاتے تھے, کھانے کعبہ کی تعمیر کرتے تھے, اپنی نیکیوں پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے. صاحب ہم تو حرم کے مہمان ہیں, ہم کھانے کعبہ کے پڑوسی ہیں, ہم اللہ کے مہمانوں کی حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. اے مشرکو, تم شرک کی حالت میں اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کر رہے ہو, تمہیں اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ من کان یؤمن باللہ. اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں, وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جن کے اندر ایمان ہوتا ہے. ایمان والا اگر مسجد تعمیر کرے گا تب ثواب ملے گا, مشرک اگر مسجد کی تعمیر کرتا ہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. مشرک کی کسی نیکی کا اللہ کو کوئی ثواب ملنے والا, اللہ کیا کوئی ثواب ملنے والا نہیں. تو یہ پہلی چیز ہے جس سے ہمیں اپنے آپ اللہ کا فضل و کرم ہے. شیرشاہ آبادی برادری الحمدللہ مجموعی اعتبار سے کتاب و سنت پر چلنے والی, توحید کے راستے پر چلنے والی قوم ہے, مگر جہالت کی وجہ سے کہیں کہیں ہماری برادری میں بھی, اس شیرشاہ آبادی برادری میں بھی کہیں کہیں شرک کی شکلیں آ رہی ہیں. عورتوں کے اندر, مردوں کے اندر کہیں کہیں شرک کی بو آ رہی ہے. جہاں تعلیم کی کمی ہے, جہاں قرآن و سنت کی تعلیم کی کمی ہے, جہاں جہالت ہے, وہاں یہ چیزیں آ رہی ہیں. اپنے آپ کو توحید کے ساتھ ہمیشہ قائم رکھو, اپنی اولاد کی بھی فکر کرو. اگر آپ کسی گاؤں میں ہیں, اگر وہاں آس پاس اگر توحید پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں, آپ اپنے دامن کو بچا لیں گے. آپ کی آنے والی نسلیں ہو سکتا ہے ماحول سے متاثر ہو جائیں. اس لیے ایسے ماحول میں رہنے کی کوشش کرو جہاں توحید پر چلنے والے لوگ. ماحول کا بھی بڑا اثر ہے. اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب ہم بڑے پکے قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں, ہمارا عقیدہ بڑا مضبوط ہے, ہماری توحید بڑی مضبوط ہے, ہمیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا. اپنی اولاد کی بھی فکر کیا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا, بت پرستی سے بچانا. اے اللہ کہیں میری اولاد بت پرستی میں نہ پڑ جائے. اگر ابراہیم
کلیم اللہ جیسا پیغمبر اگر یہ دعا کر رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں، تو ہمیں اور آپ کو تو یقیناً یہ دعا کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو ہمیشہ شرک سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو اپنے بیوی بچوں کو ہمیشہ اس آگ سے دور رکھنا چاہیے۔ اور آگے نیکیوں کو برباد کرنے والی دوسری چیز ریاکاری، دکھاوا۔ آپ نے نیکی کی، نیکی کرنے کے بعد آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ پبلک کو خوش کرنا ہے، عوام کو خوش کرنا ہے، دنیا والوں کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے؟ اگر آپ کا مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہے، بڑی سے بڑی نیکی کر لیں آپ، بڑی سے بڑی عبادت کر لیں آپ، اگر آپ کے مقصد سے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنا ہے، میرے پیارے ساتھیوں، وہ عبادت ہمارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد اور توحید کے اقرار کرنے کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے، مگر قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اے نبی آپ یہ پیغام سنا دیجئے، بربادی ہے، جہنم ہے، ویل ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نماز کی اہمیت سے غافل ہیں، جو نماز کو پڑھتے ہیں مگر ریاکاری کرتے، دکھاوا کرتے۔ نیکی کا مقصد دکھاوا نہیں ہے۔ اگر آپ دان دے رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں، اگر مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تو میرے بھائیوں آپ کا چندہ خطرے میں ہے، آپ کا دان خطرے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، جب تم صدقہ خیرات دیا کرو تو احسان جتا کر کے نہ دیا کرو، سامنے والے کو تکلیف دے کر کے نہ دیا کرو۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو ریاکاری کر کے چندہ دیتے ہیں، جو ریاکاری کر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ ان کی مثال کیا ہے؟ فرمایا وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ ان کی مثال اس چٹان کی طرح ہے، اس چٹان پر تھوڑی سی مٹی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے اور آسمان کی بارش اس مٹی کو بہا کے لے کے چلی جاتی ہے اور وہ چٹان چکنی کی چکنی رہ جاتی ہے، نہ اس پر کوئی پیداوار نکلتی ہے، نہ اس پر کوئی پودا نکلتا ہے، اس سے کوئی فائدہ اس انسان کو ہونے والا نہیں ہے۔ جس طریقے سے چٹان کے اوپر بارش ہوتی ہے اور ساری مٹی بہہ جاتی ہے، ریاکاری کی ہلکی سی بوچھار میرے پیارے ساتھیوں ہماری نیکیوں کو برباد کر۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا، آپ نے فرمایا مسند احمد کی صحیح روایت ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، مجھے سب سے زیادہ اگر ڈر ہے کسی بات کا تو اس بات کا ڈر ہے کہیں تم ریاکاری میں، کہیں تم شرک اصغر میں، تم چھوٹے والے شرک میں پڑ جاؤ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دکھاوا، ریاکاری، شو آف کرنا، یہ سب سے یہ چھوٹا والا شرک ہے اور یہ سب سے زیادہ اس کا خطرہ مجھے اپنی امت میں۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، جب قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جس کے دکھانے کے لیے تم نے یہ نیک عمل کیا تھا، جاؤ اس سے ثواب لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی ثواب نہیں۔ اخلاص پیدا کرو۔ تاریخ گواہ ہے اخلاص پر جس کام کی بنیاد رکھی گئی اللہ نے بڑی برکت دی۔ کتنے مدرسے ہیں، کتنے ادارے ہیں، ان کی تاریخ اٹھاؤ، کسی چھوٹے سے کمرے سے، کسی پیڑ سے، کسی جھاڑی سے اس ادارے کی شروعات ہوئی اور آج ہزاروں ایکڑ میں اور ایک لمبے چوڑے جو ہے رقبے پر مشتمل ہے وہ ادارہ، آج کی برکت اس ادارے میں ہوئی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس کے جو بانی ہیں، اس کے جو مؤسسین ہیں، اس کے جو فاؤنڈرز ہیں، ان کے اخلاص کی برکت تھی کہ آج کا ادارہ دن دنیا چوک چکا۔ جس کام کی بنیاد اخلاص پر ہوگی اللہ اس کا برکت دے۔ مگر آج افسوس کی بات کی سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز میں گلیمر ہے، ہر چیز میں چمک دمک ہے۔ اب انسان نیکی بھی کرتا ہے تو کیمرے کے سامنے بعض لوگوں کو دیکھا حج کرنے گئے
تو صاحب کو خانے کعبہ کا گلاف پکڑ کے رو رہے ہیں اور بالکل بہترین کیمرہ ان کے ایک ایک رونے کو ان کے ایک آنسو کو کور کر رہا ہے. اب نہ حج بچا نہ عمرہ بچا نہ تہجد بچی نہ انسان کا رونا بچا. اب تو کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے. یہ وہ دور ہے. اس لیے اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے تو ریاکاری سے بچو, اخلاص اپنے اندر پیدا. قرآن کریم کا 29واں پارہ اٹھائیے, اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جب وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو فوٹو نہیں لیتے, ویڈیو نہیں بناتے, پرچار نہیں کرتے, اخبار میں نہیں ڈالتے, بلکہ صاف صاف کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم خود میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں, ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے, ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے, ہمیں تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے, اس لیے ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں. تو نیکی کی بنیاد اخلاص پر ہونی چاہیے. ریاکاری اگر ہے تو ہماری نیکیوں کے بہت بڑا. اللہ کے رسول کے ایک نواسے کے بیٹے تھے حضرت علی بن حسین. آپ کے نواسے حضرت حسین کے بیٹے تھے, جو حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے, ان کے بیٹے تھے علی بن حسین. ان کا جب انتقال ہوا تو علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ ان کی پیٹھ پر بورے کے موٹے موٹے نشانات. تو جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والے حیران رہ گئے کہ یہ کوئی مزدوری کا کام نہیں کرتے تھے, کوئی محنت اور جفا کشی کا کام نہیں کرتے تھے, ان کی پیٹھ پر یہ بورے کے موٹے موٹے نشان کیوں پڑے؟ تو اس مدینہ کے کچھ غریب پریواروں نے کہا کہ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ حضرت علی بن حسین کی پیٹھ پر یہ نشانات کیسے ہیں. کا مہینے کی پہلی تاریخ آتی تھی, ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمارے گھر کے دروازے پر کوئی اللہ کا بندہ مہینے بھر کے راشن کو ایک بوری میں بھر کر کے لاد کر کے ہمارے گھر میں لا کے رکھ دیا کرتا تھا. صبح ہوتی تھی ہمیں مہینے بھر کا راشن مل جایا کرتا تھا, ہمیں معلوم نہیں وہ راشن لانے والا کون تھا, وہ اپنے کندھے پر وہ راشن کی بوری لا کر کے لانے والا کون تھا. آج علی بن حسین کے انتقال کے بعد ان کی پیٹھ پر پائے جانے والے بورے کے نشانات یہ بتا رہے ہیں وہ اللہ کا بندہ, وہ راتوں میں چھپ چھپ کے غریبوں کے گھر میں اناج پہنچانے والا وہ اللہ کا بندہ کوئی اور نہیں تھا, وہ نبی کے نواسے کا بیٹا تھا, وہ نبی کے اہل بیت کا ایک لڑکا, وہ علی بن حسین. یہ اللہ والے. اور آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں, سردیوں کے موسم میں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں اپنی کار سے نکلتے ہیں کمبل لے کر کے, غریبوں کے محلے میں جاتے ہیں, کوئی فٹ پاتھ پر لیٹا ہے سردی میں ٹھٹر رہا ہے, کوئی ریلوے اسٹیشن پر کوئی بس اسٹاپ پر لیٹا ہوا ہے, دھیرے سے گئے اس کو کمبل اڑا دیا. غریب کو نہیں معلوم ہمیں کمبل اڑانے والا کون ہے, اس امیر کو نہیں معلوم کہ ہم نے کمبل کس کو اڑایا. کوئی کیمرہ نہیں, کوئی کوریج نہیں, کوئی شو آف نہیں. یہ وہ نیکی ہے جو اندھیرے میں کی گئی, جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی گئی. ایسی نیکیاں اللہ کو پسند آتی ہیں. تو ریاکاری یہ بہت بڑا خطرہ ہے ہماری. اور آگے بڑھی تیسری چیز, نیکیوں کو برباد کر دینے والی, نیکیوں کو نشٹ کر دینے والی تیسری چیز بدعت. اگر انسان بدعت کر رہا ہے, اگر دین کے نام پر کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو دین کے اندر ثابت نہیں ہے, جو نبی نے نہیں کیا, جو صحابہ نے نہیں کیا, بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے, لیکن وہ کام نبی نے نہیں کیا, وہ کام صحابہ نے نہیں کیا, اس کی بنیاد کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے, اس کو بدعت کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا کام نکالا جو جس کام کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا, جس کے اوپر ہمارا سگنیچر نہیں ہے, جس کے اوپر ہماری اتھارٹی نہیں ہے, جس کو ہم نے اتھورائز نہیں کیا ہے, وہ کام مردود ہے. اس کام کے کرنے والے کو ثواب نہیں عذاب ملے گا. امام مالک سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا, امام صاحب میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, میں احرام کہاں سے لاؤں؟ مدینہ کی بات ہے. امام مالک نے کہا کہ ایک کام کرو, تم ذوالحلیفہ سے احرام باندھو جہاں سے اللہ کے نبی نے احرام باندھا.
مدینہ سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، موجودہ وقت میں اس کا نام ابیار علی ہے، اور آج بھی جو لوگ مدینہ سے عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہیں پر باقاعدہ ایک مسجد بنی ہے اور وہیں پہ احرام وغیرہ باندھ کر لوگ وہاں سے نکلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے احرام باندھا۔ امام مالک نے کہا کہ تمہیں احرام باندھنا ہے، مدینہ سے جا رہے ہو تو وہیں سے ذوالحلیفہ سے تم احرام باندھنا۔ اس آدمی نے کہا میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں امام صاحب، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں۔ امام مالک کا جواب سنیے گا میرے بھائی۔ امام مالک نے کہا انی اخاف علیک فتنۃ، اے میرے بھائی مجھے ڈر ہے کہیں تو کسی فتنے میں نہ پڑ جائے۔ کہ امام صاحب کیسی بات کر رہے ہیں؟ انما ازید علی ذلک امیال، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ذوالحلیفہ سے احرام باندھوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی کی مسجد سے اور نبی کی قبر سے احرام باندھوں۔ امام صاحب میں کون سا گناہ کرنے جا رہا ہوں؟ میرے تو کچھ کلومیٹر بڑھ رہے ہیں، کچھ میل بڑھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ایک انسان مدینہ سے احرام باندھ کے جاتا ہے اور ایک انسان مدینہ سے کچھ کلومیٹر 20-30 کلومیٹر کی دوری سے احرام باندھتا ہے تو جو مدینہ سے احرام باندھ کے جا رہا ہے اس کے کلومیٹر بڑھ گئے، تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرے کلومیٹر تو بڑھ گئے، مجھے تو اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے۔ امام مالک نے جواب دیا نہیں میرے بھائی، تجھے زیادہ ثواب تو نہیں ملے گا، ہاں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تو فتنے میں نہ پڑ جائے، اس لیے کہ جب اللہ کے نبی نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور اللہ کے نبی کو یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ میں اپنی مسجد سے احرام باندھوں تو وہ کون سا نیکی کا کام ہے جو تیرے نبی کو سمجھ میں نہیں آیا اور تجھ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد امام مالک نے سورہ نور کی آیت پڑھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے، کوئی پریشانی نہ آ جائے، کوئی عذاب نہ آ جائے۔ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، جہاں بدعت آتی ہے علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، جب بدعت آتی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی سنت ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے جہاں جہاں بدعتیں آئی ہیں، اذان کے پہلے درود پڑھنے کی بدعت آئی، اذان کے بعد درود پڑھنے کی بدعت آئی، میت کو دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کی بدعت جہاں شروع ہوئی، میت کے دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنے کی جو سنت ہے وہ ختم۔ نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنے کی بدعت جہاں آئی، فرض نماز کے بعد جو اللہ کے پیارے نبی اذکار پڑھتے تھے، جو دعائیں پڑھتے تھے، ان کو چھوڑنے کی ان کو سنت کو چھوڑ دیا گیا۔ جہاں بدعت آ رہی ہے وہاں کوئی نہ کوئی سنت جاتا ہے۔ اور یہ کان کھول کر کے سن لو، کوئی بدعت حسنہ نہیں، کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی، دین کے اندر اچھی اور بری بدعت نہیں ہے، دین کے اندر صرف بدعت ہے، دین کے اندر یا تو سنت ہے یا بدعت ہے، بدعت کا اپوزٹ سنت ہے اور سنت کا اپوزٹ بدعت ہے، کوئی اچھی اور بری بدعت ہے۔ مرنے والا مر گیا، تیسرے دن آپ کھانا پکوا دیں۔ میرے نانا کا انتقال ہوا، میں گیا اپنے نانا کے یہاں، انتقال کے اگلے دن بیٹھا ہوں، صاف بریانی کی تیاری ہو رہی ہے، مسالہ پیسا جا رہا ہے، پیاز کاٹی جا رہی ہے۔ میں نے ماموں لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کل آپ کے باپ کا انتقال ہوا اور آج آپ بیٹھ کر کے دعوت کا انتظام کر رہے ہیں۔ کہا بھنجے یہ ہمارے باپ دادا کی رسم ہے، ہمیں احساس ہو رہا ہے ہمیں غلط کر رہے ہیں، مگر ہم نہیں کریں گے، سماج کو ہم کیا دکھائیں گے؟ آج اتنی بدعات ہے جن کو باپ دادا کا نام اور ان کے رسم و رواج کا نام دے کر کے سماج میں جاری رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی اس بدعت کو اتنا خطرناک سمجھتے تھے، اپنے ہر خطبے میں اور تقریر میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر نیا نکالا گیا کام سب سے برا ہے اور ہر نیا نکالا گیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اس لیے بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدعت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کا 30واں پارہ سورہ غاشیہ جو جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں آپ سنتے ہوں گے امام صاحب سے، هل اتاك حدیث الغاشیہ
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بڑے ڈرے ہوئے ہوں گے, بڑے سہے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, جو بڑا عمل کر کے آئے ہوں گے, عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے, اتنی نمازیں پڑھی ہوں گی, اتنے روزے رکھے ہوں گے, اتنی انہوں نے عبادتیں کی ہوں گی کہ تھک چکے ہوں گے. تصلیٰ نارا حامیہ, لیکن وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے, وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ عمل تو کر کے آئے ہیں مگر اس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے, اس کے اوپر قرآن و حدیث کی مہر نہیں ہے. تو بدعت بڑی خطرناک ہے. دعا کیجیے اللہ ہم سب کو بدعتوں سے محفوظ